تہذیب نفس کے لیے بھی تمرین اور مشق ضروری ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی تربیت کے لیے تدریج ضروری ہے کہ کم سے شروع کرے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اسی طرح خود سازی اور تہذیب نفس میں بھی کم سے شروع کریں، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ یہ دو نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ دوام و استمرار تھا۔ جسمانی تربیت کے لیے بھی مداومت ضروری ہے کہ مسلسل آپ مشق کریں، ریاضت کریں، مسلسل تسلسل کے ساتھ، یعنی آہستہ و پیوستگی ضروری ہے۔ تو اسی طرح ریاضت نفس، تہذیب نفس اور خود سازی میں بھی ضروری ہے کہ انسان مداومت رکھے، مسلسل استمرار رکھے، کہ یعنی تہذیب نفس مسلسل کرے، چھوڑے نہیں، تداوم ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا نقطہ تھا۔ چوتھا نقطہ جو آج عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح جسمانی سلامتی کے لیے فعل و ترک ضروری ہے، یعنی کچھ کاموں کو انجام دینا پڑتا ہے اور بعض کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل و ترک، یعنی دوا اور پرہیز۔ کچھ دوائیں لینی ہوتی ہیں اور بعض چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے جسمانی سلامتی کے لیے ضروری۔ یہ دونوں باہم مؤثر ہیں، فعل و ترک، دارو و پرہیز، دوا و پرہیز، یہ دونوں باہم مؤثر ہیں۔ سلامتی نفس میں، تہذیب نفس میں، تہذیب روح میں، یہ دونوں لازمی ہیں، جس طرح جسمانی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ جیسے واجبات کا ادا کرنا، ساتھ ساتھ محرمات کا ترک کرنا، مستحبات کا انجام دینا، ساتھ ہی مکروہات کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لہذا فعل و ترک تمام مراحل میں جاری رہنا چاہیے، یعنی تہذیب نفس کے جس مرحلے میں بھی ہو فعل و ترک باہم ہونا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دن دو دن۔ اس لیے کہ فعل و ترک کے بغیر، یعنی دوا اور پرہیزگاری دونوں کے بغیر جو ہے، جس طرح جسم کے لیے سلامتی مہیا نہیں ہے، اسی طرح تہذیب نفس میں بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی اگر ایک انسان دوا بھی کھا لے اور وہ چیز جو نقصان دہ وہ بھی کھا لے تو واپس بیماری بڑھ جائے گی، تو بلکہ الٹا نقصان بھی ہوگا۔ اب جسم کے لیے آپ ایک طرف دوا دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ مضر صحت اشیاء دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر انسان عمل کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تہذیب نفس کرتا ہے، تو اس میں فعل و ترک دونوں ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں نہ ہوں تو کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہے۔ انسان اگر پرہیز نہیں کرتا، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، محرمات سے پرہیز نہیں کرتا، تو پھر عمل بھی قبول ہونا مشکل ہے۔ اور وہ لوگ جو صالح و طالح دونوں ہیں، اور وہ لوگ جو خوب و بد، اچھائی برائی دونوں کو ملا کر انجام دے دیتے ہیں، مخلوط کر لیتے ہیں، شراب بھی پئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، گانے بھی پڑھیں گے، نوحے بھی پڑھیں گے، محرم میں عزاداری کریں گے، شادیوں میں ڈانس کریں گے، مخلوط ہے، یعنی سب کو کریں گے، سب کچھ شیطانی اعمال بھی کریں گے اور الہی عبادات بھی انجام دیں گے، مخلوط، اچھائی برائی، ذکر بھی پڑھیں گے، گالی بھی دیں گے، ایسی چیزیں حلال حرام دونوں کو مکس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ لوگ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے، بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ وہ لوگ جو دین و دنیا دونوں کو اس طرح سے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، دنیا سے مراد وہ جو حرام امور ہیں،
دنیاوی رسم رواج، مثلا خواہشات نفس، مثلا یہ چیزیں، تو فرمایا کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا یہ لوگ، چونکہ خداوند متعال نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. انما حصر ہے، انما یعنی یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں حصر. بس یہی ہے کہ خداوند متقین سے یعنی صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. تقوی یعنی چاہیے پرہیزگاری، اتنا تو بولیں. تقوی یعنی چاہیے یعنی واجبات کو عمل کریں گے، محرمات کو چھوڑ دیں. فعل و ترک دونوں تو یہ تقوی ہے. یعنی خداوند صرف متقین کا قبول کرتا ہے، یہ خدا نے اعلان فرمایا. تو ہر عمل میں اسی عمل کے حوالے سے بھی تقوی ہونا چاہیے. اس عمل میں بھی یعنی حرام امور شامل نہ ہو اس عمل میں. نماز میں حرام چیز شامل نہ ہو، شادی میں حرام امور شامل نہ ہو، جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس میں حرام امور شامل نہ ہوں. وہ خصوصی تقوی ہے اسی عمل کے حساب سے. پھر عمل کرنے والے میں تو کلی تقوی ہونا چاہیے، خداوند پھر قبول فرماتا ہے. یہ چوتھا نقطہ کہ فعل و ترک دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ دوا کھاتے ہیں تو پرہیز بھی کرنا چاہیے، جو طبیب نے بتایا ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے. پانچواں نقطہ جو کہ آخری نقطہ ہے اس حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا، مہم ترین چیز کہ تمام مراحل خود سازی میں، تمام مراحل تہذیب نفس میں جس کی رعایت رکھنی چاہیے وہ حضور قلب ہے، وہ اخلاص ہے، وہ توجہ قلبی ہے اس عمل کی طرف اور خداوند متعال کی طرف کہ یہ عمل اللہ کی رضایت کے لیے ہے. حضور قلبی اور اخلاص ہے. جس طرح جسمانی ورزشوں میں تمرکز ضروری ہے کہ آپ اس پر تمرکز کریں، فوکس ہو جائیں، توجہ مرکوز رکھیں اس پر. یہ ایسے یوگا موگا والوں کے لیے چاہیے تمرکز ذہنی. اگر ذہن تمرکز نہ رکھے تو نہ کراٹے والے کراٹے کھیل سکتے، نہ فٹ بال والے فٹ بال کھیل سکتے، نہ جو ہیں باکسنگ والے باکسنگ کھیل سکتے ہیں. میں تو خیر باکسر نہیں ہوں، میں نے بعض سے دیکھا، بات چیت کی ہے، تو انہوں نے کہا سیکنڈوں میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وار کرنا ہے. یعنی سیکنڈوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سیکنڈوں میں اسی لمحے وار بھی کرنا، اسی بار روکنا بھی ہوتا ہے. مثلا تمام چیزیں جو ان کی ہیں سیکنڈ بھی دیر لگتی ہے ان کی فائٹنگ میں. تو وہ تمرکز ہے. اگر وہ اس کا توجہ کہیں اور ہو تو وہ مار کھائے گا وہ. تو یہ ہے کہ جسمانی ورزشوں میں بھی تمرکز ضروری ہے. فٹ بال میں آپ کی توجہ ہوگی تب آپ کام کر سکتے ہو. اگر آپ ادھر دیکھتے رہیں فٹ بال تو گیا. احسن. تو فرمایا جس طرح جسمانی ورزش میں تمرکز مؤثر ہے، عبادات شرعیہ میں ریاضتهای نفسانی میں بھی یعنی تہذیب نفس میں بھی تمرکز، ارادہ اور اخلاص ضروری ہے. نیت خالص ہو اور ذہن متوجہ ہو اس کی طرح. ہر عمل میں یہی کام کریں کہ توجہ مرکوز ہونی چاہیے. قرآن پڑھتے ہوں تب توجہ مرکوز کریں، میں یہ کون سی آیت پڑھ رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ قرآن ختم ہونے کے بعد پتہ چلا میں نے پتہ نہیں کتنا پڑھا ہے. زبان سے تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے. نماز بھی اسی طرح پڑھتے جا رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے. سلام نامہ پڑھتے جا رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے. یعنی ہم ذہنی طور پر ہم لوگ جو ہیں اہل بیت اطہار کے سامنے یا خدا متعال کے حضور نہ تھے، تو وہ عبادت چندان صحیح نہیں ہے. تو یہاں بھی اخلاص اور حضور قلب اساسی کردار ادا کرتا ہے. خداوند متعال قرآن مجید میں مکرراً اس نقطے پہ جو ہے توجہ دی ہے اور ہماری توجہ دلائی ہے اور تاکید کی ہے کہ دین کی راہ میں اور پرستش خداوند متعال کی راہ میں اخلاص اساسی چیز ہے. خالص ہونا عمل کا اللہ کے لیے اور متوجہ ہونا ساتھ ساتھ توجہ بھی. خداوند تعالیٰ فرمایا وما امروا، لوگوں کو حکم نہیں دیا ہم نے الا مگر، یہ حکم دیا تو کس لیے؟ لیعبدوا اللہ، یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین،
عبادات کو اور دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، صرف اللہ، یعنی صرف اللہ، بس اللہ اور کچھ نہ ہو۔ تو اس لیے خدا متعال فرمایا کہ اخلاص کا سبق دیا خدا متعال نے کہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر دو اس کے لیے، جو کچھ بھی آپ دین کے نام پہ کرتے ہو اللہ کے لیے ہو، خالص ہو، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اب انہوں نے فرمایا کہ بعد میں ہم توضیح دے دیں گے، وضاحت کریں گے بعد میں کہ یگانہ مبین شخصیت انسان کی واحد شخصیت جس کو بیان کرنا چاہیے، اور فصل ممیز انسان کا امتیازی خصوصیت مثلا کیا ہے، دوسرے انسانوں سے ایک انسان کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ نیت اور انگیزہ ہے، محرک، نیتوں کی بنیاد پر انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ نیت میں اخلاص ہونا یہ وہی نقطۂ اوج انسان ہے کہ انسان کو حقیقت کی طرف اور مقصد اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ نیت مہم ہے، لیکن لوگ اسی سلسلے میں پرواہ نہیں کرتے نیت کو، کہتے ہیں پہلے سے نیت ہے، بس ہم گھر سے آتے وہی نیت ہے، اللہ اکبر، اسی نیت کو جو آپ کے گھر سے لے کر آتے اسی کو ایک دفعہ دہرائیں کہ میں کس نیت سے وارد ہو رہا ہوں، ایک دفعہ اپنے ذہن میں دہرائیں، کیا حرج ہے کہ واقعاً اللہ کے لیے، خدا کسی اور کے لیے، نہ تیرے لیے، اللہ اکبر، نماز پڑھو۔ دوبارہ اس کو ایک دفعہ اپنے اخلاص کو خود ہی ایک دفعہ جانچیں کہ واقعاً اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا بعد میں ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، سب بالآخر اللہ کی طرف، یعنی سب کا اینڈ اللہ ہے، نقطۂ آخر خدا، سب نے وہیں پر جانا ہے، اور سب کے سب خواہ یا ناخواہ خدا و متعال کی طرف ہی جا رہے ہیں، سب کا سفر اللہ کی طرف ہے، چاہے یا نہ چاہے سفر آپ کا اللہ کی طرف ہی ہے۔ آپ خواستہ اس سفر کو آگے بڑھیں تب بھی آپ جا رہے ہیں، ناخواستہ بھی تو آپ جا رہے ہیں۔ سیلاب ہے، دریا میں آپ بیٹھے ہوئے تختے پہ، تختہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ جتنا چاہو کہ میں نہیں جاؤں، دریا لے جائے گا آپ خود بخود، انسان کو لے جا رہا ہے اللہ کی طرف، چاہے یا نہ چاہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو خواہ ناخواہ پروردگار کی طرف جا رہے ہو، تو جا رہا خدا کی طرف، جائے گا خدا کی طرف، خواستہ ناخواستہ جائے گا، بڑی کوشش کر کے تو جائے گا، یہاں جس قدر بھی کوشش کرے، جانا خدا کی طرف ہے۔ فملاقیہ، تم بارگاہ الہی میں حاضری دو گے، ملاقات کرو گے خدا سے بارگاہ الہی میں۔ البتہ یہ دیدار الہی کہ ہم لوگ بالآخر جائیں گے خدا تعالی کے محضر میں، یہ دیدار الہی اس صورت میں مفید ہے کہ عشق و محبت الہی کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ہمراہ ہو، تو ٹھیک ہے نا، دشمن بن کے تو نہ جائیں۔ یعنی مہم یہ ہے کہ یہ اس راہ کو انسان رضا و رغبت کے ساتھ طے کرے، اپنی خواہش کے مطابق کہ میں نے اسی راہ پہ جانا ہے، اپنے ارادہ و اختیار سے طے کرے، راہ دین کو، صراط مستقیم کو طے کرے، اور مصداق کریمہ بن جائیں، مصداق آیہ کریمہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا، یعنی اس کے مصداق بنو کہ کوئی چیز رضائے خدا کے علاوہ نہ چاہیں، جو بھی چاہیں خدایا تیری رضا چاہیے، کہ ہر کام میں تو راضی ہو، رضا چاہیے، یعنی اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہ چاہے، اور مشیت و خواست پروردگار کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں انسان نہ سوچے، فکر نہ کرے، اور شوق وصال
اس کے وصال کے شوق میں، دیدار پروردگار کے شوق میں غم ہجران کو تحمل کرے۔ اس مرحلے تک پہنچنا مشکل ہے کہ ہم اللہ سے جدا ہونے کو تصور کریں کہ ہم اللہ سے دور ہیں، یعنی زندہ ہیں یہاں پہ، وہاں بارگاہ الہی میں پہنچنے، شوق وصال، انسان مرنے کی آرزو کرے کہ میں کب پہنچوں وہاں پر۔ ایک مرحلہ ہے جہاں پہ آپ جیسے لوگ اگر جانا چاہیں پہنچ سکتے ہیں، مرحلہ عشق الہی۔ تو لہٰذا چنانچہ اس مرحلے میں اگر ہم ثابت قدم رہیں اور تو پھر ہم خطرات سے محفوظ رہیں اور پھر منزل ولایت و کرامت تک پہنچیں گے۔ اور ممکن ہے کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد، مرحلہ کرامت، مرحلہ سرمنزل ولایت تک پہنچنے میں ممکن ہے کہ وہاں کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیں اور کچھ ایسے کام انجام دیں کہ جو دوسروں کے لیے غیر قابل قبول ہو۔ مرحلہ ولایت ہے، خداوند آپ کو بہت ساری چیزیں دکھا دے گا جن کو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، کچھ ایسے کام کریں گے جسے دوسرے نہیں کر سکتے، جب آپ کرتے وہ تعجب کرتے ہیں کیسے انجام دے دیتا ہے۔ یہ وہی مرحلہ وصل ہے، مرحلہ ولایت ہے، ہو جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ کچھ ایسے کام آپ کریں گے جو دوسرے تعجب کریں گے، اور بعض افراد کے لیے یہ اعمال راہ گشا اور تنبیہ ہوں گے۔ یہ کام جو بعض اولیاء انجام دیں گے، بعض لوگوں کے لیے درس عبرت ہے، تنبیہ ہے، مثلا ایسی چیزیں ہوں گی۔ تو اس مرحلے میں چنانچہ لطف الہی اگر شامل حال ہو تو یکی بعد دیگری حجابات ختم ہوتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، اور انوار الہی تک انسان پہنچے گا۔ تو انسان کی راہ میں، راہ سالک الی اللہ میں نور الہی قرار پائے گا، تا ان کے فنا فی اللہ کی منزل تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی خداوند متعال کے سوا ہر چیز کو ترک کرے گا، اس کو کہتے ہیں منزل فنا، بس خدا اور کچھ نہیں۔ سر انجام مقام محو یا مقام صحو پہ انسان پہنچے گا، یعنی محو جمال و جلال الہی ہوگا، اور اللہ کے سوا کسی چیز کو بھی نہیں دیکھے گا، وہ اس کی نظروں میں کچھ نہیں رہے گا، اور خود مظہر صفات جلال و جمال حق تعالی بنے گا، خود آئینہ بن جائے گا، صفات الہی نظر آئے گا اس میں، اور اپنے وجدان کی گہرائی میں اللہ کے سوا نہ کوئی آغاز ہے، نہ کوئی انجام، نہ کوئی ظاہر ہے، نہ باطن، کسی چیز کا مشاہدہ نہیں، یعنی محو جمال الہی ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا اسے۔ اور حقیقت آیہ کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن جو ہے یہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سراسر وجود کو یہ آیت، اس کی تجلی گھیر لے گا اسے، اور تمام عالم، تمام مظاہر عالم کو جو ہے وہ تجلی الہی دیکھے گا، اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کا مثال جہاں بھی وہ نظر کرتا اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ بہرحال اس کی وضاحتیں آگے آئیں گی، فی الحال اتنا ہی۔ مثلا ہر چیز میں خدا، ہر جگہ خدا، کسی کو بھی دیکھو وہ نظر نہیں آتا، اس میں خدا نظر آتا ہے، اللہ کے آثار، اللہ کی صفات، مثلا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو آخری چیز یہ ہے کہ اس بابا طاہر کے اشعار کو لایا یہاں پر کہ علماء مثلا بیان کرتے ہیں، بابا طاہر اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں لکھا، بصحرا بن گرم صحرا توینم، یعنی توبینم، مثلا بدریا بن گرم دریا توینم، بہر جا بن گرم کوہ و در و دشت نشان از قامت رانا توینم۔
یعنی صحرا میں دیکھوں تو نظر آتا ہے، صحرا تو ہی نظر آتا ہے مجھے، بدریا بھی گرم دریا تو بھی نا، دریا میں دریا دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے، دریا نظر نہیں آتا مجھے، باہر جا بھی گرم، جہاں بھی دیکھوں، کوہ ہو در و دشت، جس کو بھی دیکھوں، نشانت قامت رعنات بھی نا، صرف تیری قامت رعنا کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ انسان ایک ایسے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ صاحبان ولایت اور اولیاء الہی پہنچ جاتے ہیں، صرف اللہ کے جمال کا ہر جگہ مشاہدہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد نقطہ یہ آغاز بیان کریں گے کہ جس پہ آپ لوگوں کو عمل کرنا ہے، اگر توفیق دی ہم بھی عمل کر سکیں گے تو انشاءاللہ کل یہاں سے آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔